فاتحہ سجاد دے رہے ہیں برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ۔ اور اب مجلس خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں سید عباس ناطق سید اباخاتی صاحب۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حضرات، جن لوگوں کے پرس یا کوئی ضروری سامان کھو گیا ہے، آج کا دن اس کے اعلان کا نہیں ہے، اور ایک ضروری اعلان ہے اور مجبوری میں کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 8 سال کی ایک بچی جس کا نام کائنات فاطمہ ہے، جو سفید اسکارف پہنے ہوئے ہے، سجاد باغ دولت گنج لکھنؤ کی رہنے والی ہیں، جن صاحب کو ملے وہ ان موبائل نمبر پر اطلاع دے دیں: 9415023003، اور دوسرا نمبر ہے 9452204535۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود، اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال، جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا ایھا الناس انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرات، پیغمبر اکرم کی مشہور و معروف حدیث انی تارکم فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک کتاب خدا ہے، دوسری میری عطرت میرے اہل بیت ہے، اور اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو پاؤ گے، لیکن شرط ہے کہ اگر تم نے ان کو ایک جیسا سمجھا اور ان کے ساتھ رہے تو تم گمراہ نہ ہوگے، ورنہ میرے بعد تمہارے لیے گمراہی گمراہی ہے۔ اور غدیر خم میں جب پیغمبر اکرم نے اعلان کیا الا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ اعلان اسی کے لیے تھا کہ اب میں تو جا رہا ہوں مگر اپنے جیسا بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اعلان کر کے پیغمبر جا رہے ہیں۔ اور وہاں پہ آیت نازل ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ یعنی آدم سے جس دین کا آغاز ہوا، 4 آسمانی کتابیں آئیں، 1,23,999 انبیاء آئے، تو کیا آج تک یہ دین کامل نہ تھا؟ بس ایک اعلان غدیر سے یہ دین کامل ہو گیا۔ آج تک یہ دین کامل نہ تھا، اور پھر کیا 23 سالہ پیغمبر کی تبلیغی زندگی اس دین کو کامل نہ کر پائی تھی؟
کہ آج غدیر میں ایک اعلان کیا کیا, ہاتھوں پر کیا اٹھایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج ہی کے دن خدا تمہارے دین سے راضی ہوا. دیکھیے ایک بات سمجھیے, اگر آپ کے جسم میں تمام اعضاء موجود ہیں, یعنی آپ کا ہاتھ بھی ہے, آپ کا پاؤں بھی ہے, آپ کا کان بھی ہے, یعنی تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, تو آپ کا دین تمام ہے. لیکن آپ کا جسم تمام ہوا, آپ کا جسم کامل اس وقت تک نہ ہوگا جب تک اس میں روح نہ ہو. اسی طرح سے اسلام کا ماجرا تھا کہ اعضاء و جوارے موجود تھے, کوئی نماز کی شکل میں تھا, کوئی روزے کی شکل میں تھا, کوئی حج کی شکل میں تھا, کوئی زکوٰۃ کی شکل میں تھا, کوئی جہاد کی شکل میں نہ تھا, لیکن اسلام کامل نہ ہوا اس لیے کیونکہ اسلام میں روح نہ تھی. اسلام میں روح نہ تھی, اسلام کامل نہیں ہوا تھا, تمام تھا. اس لیے لازم تھا کہ اسلام میں روح پھونک دی جائے. اسلام کو روح کی ضرورت تھی, لہذا پالانوں کا ممبر بنا کے غدیر کے میدان میں رکے اور روح پھونکنے کا انتظام کیا. تو اب روح ہے کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اگر یہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرے, قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہہ دو کہ روح تیرے رب کا امر ہے. اب جو اولی الامر کی ولایت کا اعلان کرو گے تو اسلام زندہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تیرے رب کا امر ہے. اگر اولی الامر کی ولایت کا اعلان کیا, اگر روح ڈال دی اسلام میں, مردہ تھا اسلام, تو اگر اسلام بغیر ولایت علی کے مردہ ہے تو نمازیں زندہ نہیں ہو سکتی. نہ نمازیں زندہ, نہ روزے زندہ, نہ حج زندہ, نہ زکوٰۃ زندہ, اور نہ قرآن زندہ. کسی کو زندگی نہ ملے گی اگر علی کی ولایت نہ ہو, نہ کلمہ زندہ. اس لیے اور پھر خدا کسی سے راضی نہیں ہوگا. عبادتوں کی تمام قبولیت کا دار و مدار ولایت علی پر ہے, اور اگر ولایت علی نہیں ہے تو تمہارے پاس روح نہیں ہے. بغیر روح کے تو آدم کو بھی سجدہ نہ ہوا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي, جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں, نہیں ابھی سجدہ نہ کرنا, ابھی ہم ٹھیک ٹھیک بنے ہیں. خالی اتنی ہی سی بات پہ نہ گر جانا, ابھی آدم اولے العزم نہیں ہوئے. جب روح پڑے گی تب آدم نبی بن جائیں گے. جب روح پڑے گی تو آدم کو فرشتوں پہ سبقت دی جائے گی. جب روح پڑے گی تو آدم قابل سجدہ ہوں گے. آدم تمام ہو چکے تھے اس لیے کہ تمام اعضاء و جوارے موجود تھے, لیکن کامل نہیں تھا آدم کا جسم. لہذا کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي, جب روح پڑے تو آدم زندہ ہو, جب زندہ ہو تو سجدہ کرو. بالکل اسی طرح اسلام کو دیا کہ اگر روح پڑ جائے تو الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. آج راضی ہوا خدا جب میرے رسول تم نے ولایت علی کا اعلان کیا. کہنے لگے اگر ولایت علی جز ہوتا, دین کا اتنی ضروری ہوتی تو قرآن مجید کیوں نہ اعلان کرتا. 100 کی سیدھی بات, جس طرح کہہ دیا ما محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں. واضح بات کہہ دیتا خدا, واضح آیت نازل ہو جاتی کہ علی تمہارا مولا ہے, بس بات ختم ہو جاتی. اگر قرآن میں ہوتا تو ہم مانتے. ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ قرآن میں سب مان رہے ہیں, اگر قرآن میں ہوتا تو ہم مان لیتے علی کو مولا. تو خدا کی قسم قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے کہ آپ کتنی رکعت نمازیں پڑھیں. قرآن نے صرف اتنا کہا, صرف اتنا کہا. قرآن نے صرف اتنا کہا اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. اب ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ نماز ہوتی کیا ہے.
پروردگار اس طرح سے کس طرح نماز کو قائم کرے, کیسے پڑھو, کتنی پڑھو, کچھ تو بتا. کہا اسی کے لیے تو رسول کو بھیجا. اسی طرح سے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ دو. اب جب معلوم نہ ہو کہ کتنی دینا ہے تو بتائیں